زندگی نے وفا کی، شیخ موقنی حدیث لکھی کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کا آدمی ارتکاب کرے تو دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں، علاج ہی نہیں، جتنی دوائیں کھا لو، جتنے بھی گولیاں کھا لو، اس کا علاج نہیں ہے۔ وہ دو غلطیاں کیا ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے؟ فرمایا کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا اور بیٹھ کر امامہ باندھنا۔ کیا مطلب ہوا کہ امامہ جب باندھے تو کھڑے ہو کر باندھے، جب اظہار پہنے، پتلون پہنے یا پاجامہ پہنے یا لنگی پہنے تو بیٹھ کر کے اس کو پہنے۔ اور کوئی آدمی اگر اظہار کھڑے ہو کر کے پہنے اور امامہ بیٹھ کر کے باندھے تو سرکار کے اشارہ لا دوا لہو، لا دوا لہو، اس کی کوئی دوا دنیا میں نہیں ہے کہ جو آدمی بیٹھ کر امامہ باندھے اور کھڑے ہو کر اظہار باندھے۔ مجھے بتائیے، بات آپ کو کڑوی نہ لگے، ہم میں سے 99% لوگ پاجامہ یا پتلون کھڑے ہو کر کے پہنتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے ہر بیماری مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی آدمی کو بیماری لگی ہوئی، اور ایسی بیماری لگی ہے کتنی گولی کھا لیں، کتنی دوا پی لیں تو آپ کو شفا نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ بنیاد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، بیٹھ کر امامہ باندھنا، وہ ایسی بیماری مبتلا ہوگا کہ جس کے لیے لا دوا لہو، کوئی دوا اس کے لیے عزیزان گرامی نہیں۔ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ چلیے امامہ شریف تو غائب ہی ہو گیا، اچھا امامہ تو اپنی جگہ رہا، اب تو ٹوپی بھی غائب ہو گئی۔ بعض لوگ جب سعودی عرب جانے لگے، ادھر جانے لگ گئے تو دیکھا کہ جہاں سے اسلام پھیلا وہی ننگے سر پڑھتے، تو انہوں نے سوچا کہ یہی اسلام ہوگا کہ ننگے سر نماز پڑھی جائے۔ اچھے بھلے وزادار لوگ جو ہیں وہ بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے، جو خلاف سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سوائے احرام کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ امامہ اکثر و بیشتر امامہ زیب تن ہوتا، اور حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی افریقیہ میں ایک حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ٹوپی بھی پہنی، جو حدیث شریف میں موجود ہے۔ ننگے سر نماز کبھی بھی نہ صحابہ نے پڑھی نہ حضور علیہ السلام نے پڑھی۔ تو اب تو امامہ تو غائب ہو گیا، مگر اظہار تو ہم سب پہنتے ہیں، نہیں پاجامہ یا پتلون یا اظہار سب پہنتے ہیں، اور ہم سب کے سب کھڑے ہو کر کے پہنتے ہیں۔ لہذا ایسی بیماری مبتلا ہیں کہ جس کی دوا نہ جناب ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ حکیم کے پاس ہے، نہ کسی طبیب کے پاس ہے۔ اس کی اصلاح کر لیں۔ چند اقوال جو میں نے پیش کیے ہیں، اس کی اگر ہم کمر بند ہو جائیں، اس پر کار بند ہو جائیں تو انشاءاللہ بے شمار بیماریوں سے ویسی ہمیں نجات مل جائے، بے شمار بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔